Islamic scholar مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ شاہ صاحب، مرد جو ہے نوجوان، وہ تو اپنے لیے خود رشتہ پسند کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل جیسے تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اور کو ایجوکیشن سسٹم ہے۔ اب یہاں پر یونیورسٹی میں جو ہے وہ پسند آ جاتا ہے شادی، یعنی رشتہ، وہ دوستی کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم شادی کریں، لیکن گھر والے جو ہے نا وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ تو نوجوان ایک عالم دین کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے، اس کے والدین بھی مان گئے ہیں، لیکن میرے گھر والے جو ہے نا وہ نہیں مان رہے۔ تو ایسے میں اس نوجوان کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاک و ہند میں شادی دولہے سے نہیں ہوتی، دولہے کے خاندان سے ہوتی ہے، اور دولہا جو ہے نا وہ بس اوقات دبئی گیا ہوا ہوتا ہے اور پیچھے سے اس کے بچے دادا پال رہا ہوتا ہے، چاچے تائے پال رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اکیلا سروائیو نہیں کر سکتا، ایسی شکل نہیں کہ یہ اکیلا شادی کر کے اکیلا رہ لے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو بھائیوں کی یہ محتاج ہے، بھائیوں کا، والدین کا، ان کا محتاج ہے۔ تو جب یہ شادی، اجازت تو ہے، مرد جو ہوتا ہے وہ خود ولی ہوتا ہے، وہ شادی کر سکتا ہے، لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ بعد میں یہ ہوگا کہ وہ یا تو اپنا الگ رہے اور ان کو نہ ملے، اپنا رکھے اس کو، تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو تو چل جائے، اچھی بات ہے۔ لیکن جب اس نے پھر والدین کے پاس ہی لے کر آنا ہے اور خود سروائیو نہیں کر سکنا، تو نتیجہ انہوں نے تو نہیں قبول کرنا کہ ہمیں نہیں پوچھا گیا، ہم تو قبول نہیں کریں گے، تو پھر معاشرتی دباؤ بڑھے گا اور اس کا جو قربانی کا بکرا بنے گی، بلکہ بکری بنے گی، وہ عورت ہوگی، دباؤ بڑھے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا بعد میں۔ دوسری بات اس میں سوچنے کی یہ ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، پہلی نظر تیری ہے، دوسری تیری نہیں ہے، وہ حرام ہے، جائز نہیں۔ دیوار سے سٹکر لگاؤ نا تو اتار دو تو اتر جاتا ہے، اور اگر مہینے بعد اتارو تو مضبوط ہو گیا تو یا پھر رنگ اتر جائے گا اس کے ساتھ، یا سٹکر پھٹ کے اترے گا۔ تو یہی بات ہے بھائی کہ جب ایک نظر پڑی تھی لڑکی پہ اور اتار لی فوراً، تو وہ تو کام اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، لیکن جب وہ نظر پہ نظر پھر ملاقاتیں، پھر دوستی، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب جب ان کو الگ کیا جاتا ہے تو یا وہ پاگل ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتا ہے، خودکشی کر لیتے ہیں، کوئی خودکشی کر لیتے ہیں، کوئی وہ کر لیتے ہیں۔ میں کراچی میں ایک نوجوان تھا، ماباشرہ، بڑا نیک نمازی تھا، تو اس کو میں نے دیکھا شلوار پھٹی ہوئی، گندی، اور ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، اور ادھر رال ٹپک رہے ہیں داڑھی پہ، حالت خراب ہے۔ وہ کیا ہوا تمہیں؟ رونے لگ گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگا جی بس آپ نا مجھے اگر فتویٰ دے دینا تو میں ٹھیک ہو سکتا ہوں۔ جی آج وہ کیا فتویٰ ہے؟ وہ کہتا ہے دراصل میں نے ایک لڑکی کو چاہت کی تھی اور اس کی پھر شادی اس کے والدین نے کہیں اور کر دی، اس کے بعد میری یہ حالت ہے، تو فتویٰ کیا چاہیے آپ کو؟ بولے فتویٰ یہ چاہیے کہ مرنے کے بعد مجھے مل جائے گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اللہ۔ تو میں نے کہا مرنے کے بعد تو تیرے پاس اتنے آپشن ہوں گے کہ تو ادھر دیکھے گا بھی نہیں، ہاں جی، اگر تو جنت میں گیا۔ پوائنٹ از دس کہ یہ جو مصیبت ہے نا اس وقت، کہ پہلے ملاقاتیں، دوستی اور علیق سے علیق شدت، اور اس کے بعد پھر والدین پر دباؤ، اور نہیں تو پھر ہم کورٹ سے کر لیں گے، پھر کورٹ کرنے کے بعد آخر گھوم کر پھر والدین کے پاس، پھر ان کے دباؤ کے ساتھ علیحدگی، یہ ایک پریکٹس چل رہی ہے، اور اس کا جو اس میں وکٹم ہے وہ لڑکی ہے، وکٹم اس میں لڑکی ہے۔ تو اس کا جو اسلام نے حل بتایا وہ یہ کہ آپ، ایک ہے ابا اور ایک ہے اللہ اور ایک ہے آپ، ٹھیک ہے؟ اللہ نے پیدا کیا، والد نے جنا، اور آپ ہیں جو جنیں گے۔ یہ تینوں سٹیک ہولڈر ہیں تیری شادی میں، ٹھیک ہے؟ تو ایّم امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل، جو بھی عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو والد بھی سٹیک ہولڈر ہوا۔ بخاری شریف میں اور ابن ماجہ میں حدیث ہے
کہ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان ابی زوجنی بابن اخیہ لیرفع ابی خصیصتہ وانا کارہہ، میرے ابا نے میری شادی اپنے بھتیجے سے کر دی ہے تاکہ اس کی شان بلند کرے، اور میں تو اس کو پسند نہیں کرتی۔ صحیح تو آپ نے فرمایا میں تیرا نکاح ختم کر دیتا ہوں۔ صحیح کہنے لگی چلے چھوڑیں، بس میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ عورتوں کا بھی اختیار ہے، ان کو بھی مرضی ہونی چاہیے، جی میں یہ بتانا چاہتی تھی، اور باقی جو ابے نے کر دیا میں اس کو چلاتی ہوں۔ تو ثابت ہوا کہ عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ جی اب تین ہو گئے، والد کی اجازت ضروری ہے، لڑکی کی بھی اجازت ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کر لے جی جی کہ یا اللہ اگر تیرے علم میں میرا اس مرد سے شادی کرنا یا اس عورت سے شادی کرنا عاقبت کے لحاظ سے اچھا ہے تو ہمارے مقدر کر دے، اگر تیرے علم میں ہمارے لیے اچھا نہیں تو ہم سے دور کر دے، جی اور ہمیں اس دور کرنے پر مطمئن کر دے، جی اور پھر ہمارے لیے وہ مقدر کر دے جو تیرے علم میں ٹھیک ہے۔ یہی ترجمہ ہے نا؟ جی جی وہ کتنی اچھی بات ہے یہ۔ اب یہ لڑکی لڑکا کہہ رہا ہے کہ مجھے تو یہی چاہیے، یعنی اللہ کے سپرد کرنے کی بجائے اپنے آپ کو۔ تجھے رب نے پیدا کیا، اس سے تو نے پوچھا ہے، جی جی ابا نے تجھے جنا ہے، اس سے تو نے پوچھا ہے، اور تو کہتا مجھے یہی چاہیے بس۔ اچھا کئی نیک لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ اگر تیرے علم میں اچھی نہیں بھی نا تو اس کو اچھی کر دے، ہاں جی، مطلب میری ضد پکی ہے۔ میں ادھر نہیں کرنی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرنے والی بات ہے۔ جی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اللہ کے اوپر ڈال لے کہ اللہ تیرے علم میں ٹھیک ہے میرے مقدر کر دے، تیرے علم میں ٹھیک نہیں تو مجھ سے دور کر دے، مجھے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اب بچے جو ہوتے ہیں جتنے بھی ان کا تجربہ تو کم ہوتا ہے، والدین کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، جی جی تو ان کی اجازت بھی رب نے رکھی ہے اس میں۔ اللہ چاہتا ہے کہ بڑے سمجھ سوچ کے جوڑا بنے تاکہ دیر تک چلے، تو جو یہ اس ساری سمجھ سوچ کے بغیر بنتے ہیں وہ دیر تک نہیں چلتی، سیدھی بات ہے۔ جی جی تو اس لیے جب بھی کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگے، کوئی مکان خریدنا ہو، کوئی گاڑی خریدنی ہو، کوئی شادی کرنی ہو، تو استخارے کا مطلب یہ ہے 2 رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد سلام پھیریں، پھر اللہ تعالیٰ کی ثنا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور کتاب سے دیکھ کر اگر یاد نہیں تو استخارے کی دعا پڑھیں، اور جہاں لفظ ہے حاذ الامر اس جگہ پہ اپنی حاجت کا نام لیں۔ اللہم ان کانا حاذ الامر کی بجائے اللہم ان کانا میرا فلاں لڑکی سے شادی کرنا، میرا فلاں نمبر کی گاڑی خریدنا، میرا فلاں چیز کا سودا کرنا، وہ مصدر اس کا کرنا دینا، یہ اس میں استعمال کر کے دعا پڑھے، تو اس کے بعد پھر اب یہ کیفیت نہیں ہوگی کہ مجھے تو یہی چاہیے ورنہ میں پاگل ہو رہا ہوں۔ جی